عنوان رات کا سایہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر چیز پرسکون اور خاموش تھی، ایک پرانا گھر موجود تھا۔ یہ گھر کئی دہائیوں سے ویران تھا اور گاؤں کے لوگ اسے خوفناک سمجھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں رات کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کچھ لوگوں نے یہاں عجیب سائے بھی دیکھے تھے۔ ایک رات جب چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا عارف اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر کی طرف گیا۔ عارف ہمیشہ سے ہی خوف سے بے نیاز رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر کی حقیقت جانچنے جائے گا۔ اس کے دوست شعیب اور مریم ابتدا میں تو ہچکچائے، لیکن عارف کی بہادری نے انہیں قائل کر لیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں ایک سرد جھونکا محسوس ہوا۔ مریم نے کہا، یہاں بہت خوفناک محسوس ہو رہا ہے، لیکن عارف نے ہنستے ہوئے کہا، یہ صرف ایک پرانا گھر ہے، کوئی بھوت نہیں ہے۔ انہوں نے لائٹ کی مدد سے گھر کے مختلف کونے کھدروں کا معائنہ کیا۔ دیواریں کالی تھیں اور فرش پر گرد کی ایک تہ بچھ گئی تھی۔ پہلا کمرہ جو انہوں نے کھولا وہ ایک بڑی بیڈ روم تھا۔ یہاں ایک پرانا پلنگ، کچھ مٹی سے بھری ہوئی الماریاں اور ایک بڑی کھڑکی تھی جس کے باہر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ اچانک انہیں ایک دروازے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دروازہ خود بخود بند ہوا ہو۔ شعیب نے گھبرا کر کہا، یہاں سے نکلنا چاہیے، مگر عارف نے اسے ڈانٹا اور کہا، کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف ہوا کا اثر ہے۔ جیسے ہی وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگے، اچانک ایک سیاہ سایہ ان کے سامنے آیا۔ وہ سایہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر غائب ہو گیا۔ مریم نے چیخ ماری، یہ کیا تھا؟ عارف نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شاید یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کی ہمت کمزور ہو رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ گھر کی دیواروں پر عجیب عجیب تصویریں تھیں، جیسے کہ وہ گزرے ہوئے لوگوں کی داستان سناتی ہوں۔ ایک کمرے میں ایک پرانی تصویر لٹکی ہوئی تھی، جس میں ایک عورت کی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں خوفناک تھیں۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ سب پلٹ کر دیکھتے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ شعیب کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہمیں واپس جانا چاہیے۔ عارف نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور ایک اور کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرہ ایک چھوٹے سے مطالعہ کا کمرہ تھا، جہاں کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ اچانک ایک کتاب خود بخود کھل گئی اور اس کے صفحات ہوا میں اڑنے لگے۔ مریم اور شعیب پیچھے ہٹ گئے، لیکن عارف نے کتاب کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے کتاب کے صفحات کو چھوا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے اس کی روح میں کچھ داخل ہو رہا ہو۔ اسی لمحے ایک وحشت ناک آواز نے انہیں گھیر لیا۔ یہاں مت آؤ، آواز نے کہا۔ عارف نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں کتاب کی طرف جمی رہیں۔ شعیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے عارف، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن عارف نے اس کی بات نہیں مانی۔ اچانک گھر کی لائٹس بجھ گئیں اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عارف کی آنکھوں میں خوف کا سایہ تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ میں یہاں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ مریم اور شعیب نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گھر کی دیواریں لرزنے لگیں اور ایک اور سیاہ سایہ ان کے سامنے آ گیا۔ یہ سایہ اب زیادہ واضح تھا، جیسے کسی خوفناک روح کی شکل ہو۔ یہاں سے جاؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، سایہ چلایا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیں یہاں سے جانا چاہیے عارف۔ عارف نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی ہمت جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، سایہ اس کے قریب تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے اندر جا رہا ہے۔ وہ ایک دم چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک اور دنیا کھل گئی۔ وہ ماضی کے ایک منظر میں چلا گیا، جہاں وہی عورت تھی جو تصویر میں موجود تھی۔ وہ عورت اپنے ہاتھوں میں ایک چمکتی ہوئی چھڑی پکڑے ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ عارف نے جواب دیا، ہم صرف حقیقت جانے آئے تھے۔ عورت نے ہنس کر کہا، یہاں آنے کا مطلب ہے اپنی روح کی قربانی دینا۔ عارف کی روح کمزور ہو رہی تھی، وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس جگہ سے نکل نہیں پا رہا۔ اس کے دوست اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہر کوشش بیکار تھی۔ عارف نے زور لگاتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے نکالو، مگر اس کی آواز گونج رہی تھی جیسے وہ کسی کھوکھلی جگہ میں ہوں۔ مریم اور شعیب نے مل کر عارف کو باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن سایہ نے انہیں روک لیا۔ تم لوگ یہاں مت آؤ،
یہ جگہ تمہیں تباہ کر دے گی۔ شعیب نے اپنی تمام قوت جمع کی اور عارف کی طرف دوڑا، لیکن سایہ نے اس کے راستے میں آ کر اسے روک دیا۔ عارف نے ایک آخری کوشش کی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اس نے زور سے چیخا۔ اچانک ایک روشنی نے کمرے کو بھر دیا اور سایہ چمک میں بدل گیا۔ عارف کی آنکھوں کے سامنے ایک دروازہ کھلا جیسے نجات کا راستہ ہو۔ وہ تینوں اس دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے ایک دھماکہ ہوا اور گھر کی بنیادیں لڑکھڑانے لگیں۔ عارف، شعیب اور مریم بھاگتے ہوئے گاؤں کی طرف آئے اور جیسے ہی وہ گھر سے دور ہوئے گھر کے اندر ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو گاؤں کے لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خوفناک واقعے کو بھول جائیں گے اور اس گھر کے راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ لیکن عارف کے دل میں ایک عجیب سی خواہش رہ گئی تھی، جیسے وہ روح اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوفناک عورت کی مسکراہٹ اب بھی زندہ تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا خوف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رات کا سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور وہ کبھی بھی اس جگہ کی حقیقت کو بھول نہیں پائے گا۔